فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ قُلْنَا حَرْفُ النِّدَاءِ قَائِمٌ مَقَامَ أَدْعُو وَأَطْلُبُ وَهُوَ الْفِعْلُ فَلَا نَقْضَ عَلَيْهِ۔ اچھا بھائی، گزشتہ سبق کے اندر کلام کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کہ کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو بالاسناد، کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ۔ اور آپ نے پڑھا تھا اسناد کسے کہتے ہیں؟ نسبت احدی الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ۔ اسناد یہ ہے کہ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کی جائے دوسرے کی طرف اس طور پر کہ مخاطب کو کیا حاصل ہو؟ پورا فائدہ۔ پورا فائدہ حاصل ہونے کا کیا معنی؟ یعنی اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، کہ اس پر سکوت کرنا یعنی خاموشی کرنا صحیح ہو، یعنی اس پر اگر آپ خاموش بھی ہو جائیں اس کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام میں جب دو کلمے ہیں تو دو کلموں کے ہونے کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 6 صورت۔ یا دونوں اسم ہوں، یا دونوں فعل ہوں، یا دونوں حرف ہوں، یا ایک اسم ہو ایک فعل ہو، یا ایک اسم ہو ایک حرف ہو، یا ایک فعل ہو اور ایک حرف، تو 6 صورتیں بنتی ہیں۔ اور لیکن ان 6 میں سے صرف کتنی کے اندر کلام حاصل ہوتا ہے؟ صرف 2 میں کلام حاصل ہوتا ہے، اور وہ جب دونوں اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فعل، صرف ان 2 صورتوں میں کلام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ باقی صورتوں میں مسند اور مسند الیہ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہمیں نہیں ملتا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے، لہذا تو ان 2 صورتوں میں کلام ہوتا ہے۔ اب اس پر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض اور اشکال کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ کلام ہمیشہ 2 اسموں سے بنے گا یا ایک اسم اور ایک فعل سے؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک حرف اور ایک اسم سے بھی کلام حاصل ہو رہا ہے۔ آپ نے تو ہمیں کیا کہا؟ 2 اسم چاہیے یا ایک اسم اور ایک، معلوم ہوا ایک حرف ہو اور ایک اسم ہو تو کلام نہیں ہونا چاہیے حاصل، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سے بھی کلام حاصل ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کسی کو ندا دیتے ہیں یا زیدو، دیکھو ہاں یہ کلام ہے، یا زیدو اے زید، یہ کیا ہے؟ کلام ہے، یہ ندا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندا کہتے ہیں، تو یہ کلام ہے۔ دوسرا سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا کہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے آواز دے رہا ہے؟ سمجھ گیا؟ تو یہ تو کلام ہے۔ اور یا زیدو، یا دیکھو حرف ہے، حرف ندا ہے، اور زید اسم ہے، تو ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو رہا ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ آپ نے تو کیا کہا تھا کلام صرف کس سے حاصل ہوگا؟ 2 اسم یا ایک اسم اور ایک فعل۔ ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ایک حرف اور ایک اسم سے بھی کلام حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی یہ جو یا حرف ندا ہے نا، یہ قائم مقام ہے ادعو کے، یا یہ قائم مقام ہے اطلبو کے۔ تو اصل کلام یوں ہے ادعو زیدن، دعا یدعو کے معنی بلانے کے، طلب کرنے۔ ادعو میں بلا رہا ہوں، انا متکلم کا صیغہ ہے نا، میں بلا رہا ہوں زیدن، کس کو؟ زید کو۔ دیکھو بات پوری ہے۔ یا اطلب زیدن، میں زید کو طلب کر رہا ہوں، زید کو طلب کر رہا ہوں۔ تو یا کس کے قائم مقام؟ ادعو فعل کے یا اطلب فعل کے۔ اور ادعو فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، اور زیدن اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ مفعول۔ ادعو تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اسی طرح اطلب زیدن، اطلب فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، اور زیدن کیا بنا؟ مفعول۔ تو لہذا یہ کلام حاصل ہوا پورا بھائی۔ تو جواب انہوں نے کہہ دیا کہ یا کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو یا اطلبو کے، اور ادعو یا اطلبو کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کے اندر ضمیر کون سی؟ آنا، وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو کلام کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ ایک فعل اور ایک اسم سے۔ اور وہی بات ہماری والی ہو گئی، ہم نے بھی کیا کہا تھا کلام کے لیے کم از کم کیا چاہیے؟ 2 اسم یا ایک فعل اور ایک، اور یہاں کیا آ گیا؟ ایک فعل اور ایک اسم آ گیا۔
جواب سمجھ میں آیا کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو یا اطلبو کے ہے اور اس کے اندر انا ضمیر ہے. تو اس پر پھر اشکال ہوا. ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں. یا کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو یا اطلبو. پھر تو صرف اکیلے یا سے ہی کلام حاصل ہو رہا ہے. یہ زید تو بیکار ہے. یا زیدو، یا کس کے قائم مقام؟ ادعو. اور ادعو فعل، اسی کے اندر انا ضمیر فاعل، میں طلب کر رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں. زیدن، زید تو کیا بن رہا ہے؟ مفعول. زید کیا بن رہا ہے؟ اور یاد رکھو یہ جو مفعول ہوتا ہے نا، یہ فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز. کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز. اس کو کلام سے ختم بھی کر دیں، کلام پھر بھی پورا کلام ہے. مثلا میں کہتا ہوں مثلا اطلبو زیدن، زید کو ذرا ختم کر دو. اطلبو، میں طلب کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آپ کو؟ تو مفعول تو فضلہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے. توجہ ہے؟ دوبارہ سنو. یا زیدو، اس میں سے یا کو ذرا پکڑیں. یا کس کے قائم مقام؟ ادعو یا اطلبو کے. اور آگے زیدن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ، زائد چیز ہوتی ہے. تو اس کو تو حذف بھی کر دیں، پھر بھی کلام پورا کلام ہے. فعل اور فاعل چاہیے تھا، وہ پورا ہے. تو آپ کی بات اگر مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے یا زیدو میں صرف جو یا ہے نا، اسی سے پورا کلام حاصل ہو رہا ہے. صرف یا سے کیا ہو رہا ہے؟ پورا کلام ہے. حالانکہ یا اس کو کوئی کلام کوئی بھی نہیں کہتا. اس کو کلام، آپ کی بات اگر مان لی جائے تو صرف یا کوئی کیا کہنا چاہیے؟ کلام. کیوں کہنا چاہیے؟ کیونکہ یا کس کے قائم مقام؟ اطلبو کے. اور اطلبو فعل، اس کے اندر انا ضمیر فاعل. تو یا ان دونوں کے قائم مقام ہوئی، تو یا سے صرف کلام حاصل ہونا چاہیے. اشکال سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آیا؟ صرف یا سے کیا ہونا چاہیے؟ پورا کلام حاصل ہونا چاہیے. حالانکہ صرف یا کو کوئی بھی کلام نہیں کہتا. یا زیدو منادہ آگے آئے پھر اس کو کلام کہتے ہیں. منادہ آگے نہ ہو تو اس کو کلام بھی نہیں کہتے. اچھی طرح سمجھ میں آیا اشکال؟ تو جواب یہ کہ بھئی دیکھیے، اصل یا زیدو اصل میں کیا تھا؟ اطلبو زیدن. اطلبو زیدن، ٹھیک ہے. زیدن فضلہ ہے، زائد چیز ہے. لیکن جب ہم نے اطلبو کو حذف کیا یا ادعو کو کیا کیا؟ حذف. تو فعل جو تھا یا کو اس کا قائم مقام بنایا، اور ادعو اور اطلبو کے اندر جو انا ضمیر تھی اس کو جب ہم نے حذف کیا تو زید کو اس کا قائم مقام بنا دیا. کیا بنا دیا؟ یا کو کس کا قائم مقام بنایا؟ ادعو یا اطلبو کا. ادعو یا اطلبو کو ختم کیا یا نہیں کیا؟ اس کی جگہ کیا لے آئے؟ یا. اور جب اطلبو اور ادعو گئے تو ان کے ساتھ انا ضمیر جو ان کے اندر تھی وہ بھی ختم ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو یہ زید کو اس کا قائم مقام بنا دیا. تو کیا بنا؟ یا زیدو. لہذا یہ پورا مل کے کلام ہے، اکیلا کلام. صرف یا اکیلی کلام نہیں ہے. بھائی اشکال سمجھ میں آیا؟ خلاصہ اشکال دوبارہ سنو، دوبارہ توجہ سے. بھائی کوئی مشکل بات نہیں، آسان سی بات ہے. اشکال یہ ہوا کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کلام کے لیے ہمیشہ دو اسم چاہیے، یا ایک اسم اور ایک فعل چاہیے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو رہا ہے. جیسے یا زیدو، یا حرف ہے اور زیدو کیا ہے؟ اسم. اور یا زیدو یہ پورا کلام ہے. اس کو ندا کہتے ہیں. کسی کو آواز دی جا رہی ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے. تو دیکھو ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو گیا. حالانکہ آپ نے تو کہا تھا ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل نہیں ہو. تو جواب دے دیا آپ کو کہ بھئی یہ یا کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو. ادعو فعل اور انا ضمیر اس کے اندر فاعل. تو یہ کلام دیکھو ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہو رہا ہے، صرف ایک حرف اور ایک اسم سے نہیں. حرف اور اسم سے نہیں ہے، بلکہ دراصل کلام کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ یا کس کے قائم مقام؟ تو کلام کس سے حاصل ہوا؟ فعل اور اسم سے. فعل اور اسم سے کلام حاصل ہوا. اس پر پھر اشکال ہوا. اچھا
آپ کی اگر بات مان لی جائے، اس وقت تو ہے نا یا زید، یا اچھا یا کو ذرا ہٹاؤ، اسی جگہ ادعو لے آؤ اور زید کو اسی کا مفعول بنا دو، اسی زید کو اس کا کیا بنا دو، کیا بن گیا، ادعو زیدن، کیا بن گیا، ادعو زیدن۔ ترکیب کیا ہوئی، ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، زیدن کیا ہوا، مفعول۔ یہ دوبارہ سنو، یا زیدو، یا یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا یا زیدو۔ اب یا کو ذرا صرف میں زید کو اسی طرح رکھنا ہے، یا کو ہٹایا اور ادعو رکھ دیا، کیا بن گیا، ادعو زیدن، یہ مفعول بن جائے گا، ادعو زیدن۔ اور زیدن ہے مفعول، اور مفعول کیا ہوتا ہے، فضلہ زائد چیز، اس کے بغیر بھی کلام بن جاتا ہے، کیونکہ کلام کے لیے کیا چاہیے، فعل اور فاعل۔ تو ادعو کے اندر فعل، ادعو ہے فعل، اس کے اندر انا ضمیر فاعل، تو کلام تو صرف ادعو سے ہی پورا ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا یہ زیدن تو کیا ہے، فضلہ ہے۔ معلوم ہوا یا زیدو کے اندر بھی زید کیا ہوا، فضلہ زائد چیز، اور کلام صرف کس سے بن رہا ہے، یا سے، صرف کس سے بن رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ نہیں بھائی، اس وقت جب ادعو زیدن تھا، کیا تھا، جب ادعو زیدن تھا اس وقت زید فضلہ تھا، زائد چیز تھی، اس کو حذف کر سکتے تھے، لیکن جب ہم نے ادعو کو ہٹا کر یا لے آئے تو یا ادعو کے قائم مقام ہوئی، اور ادعو کے جب ہم نے ہٹایا تو ساتھ انا ضمیر کو بھی چلی گئی، وہ بھی ختم ہوئی، تو اگلے زید کو ہم نے اس انا یعنی فاعل کی ضمیر کے قائم مقام کر دیا، لہذا اب یا زیدو کے اندر زید فضلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی طرح ہے، جیسے وہاں فاعل تھا اس کی طرح، یعنی جیسے فاعل کے بغیر کلام پورا نہیں ہوتا، یہاں یا زیدو میں بھی صرف یا سے کلام پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ کس کا جڑنا ضروری، زید کا جڑنا بھی ضروری۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تکرار کریں بھئی، اگر سمجھنا ہے میں پھر انشاءاللہ اس کا تکرار آپ کو کروا دوں گا جی۔ فَإِن قِيلَ، ان قیلا اس کے ذریعے اعتراض کو ذکر کیا جاتا ہے۔ فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ، کہ تحقیق یہ بات توڑ دی گئی ہے ندا کے ساتھ، نحو یا زید، جیسے یا زید۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے، یہ کہا جائے قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ، کہ یہ بات توڑ دی گئی ہے کس کے ساتھ، ندا، کیا معنی توڑ دی گئی ہے، اس پر اشکال کیا گیا، اعتراض کیا گیا ہے۔ آپ نے ہمیں پیچھے کیا بتایا، کلام کے لیے کیا ضروری، دو اسموں کا ہونا ضروری ہے، ایک اسم اور ایک فعل کا۔ کہتے ہیں قد نوقظ بالندا، یہ بات توڑ دی گئی ہے ندا کے ساتھ، یعنی اس بات پر اعتراض کیا گیا ہے، اشکال کیا گیا ہے، کس کے ساتھ، ندا یعنی یا زیدو کے ساتھ۔ کیا یا نہیں اشکال کہ آپ نے ہمیں کہا دو اسم ہونے چاہیے، یا ایک اسم اور ایک فعل ہونا چاہیے، حالانکہ یا زیدو، اس کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے، کلام پورا حاصل ہو رہا ہے۔ فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ، کہ یہ بات جو ہے اس پر اعتراض کیا گیا ہے ندا کے ساتھ جیسے یا زید، قُلْنَا، تو ہم جواب میں کہتے ہیں حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب وهو الفعل فلا نقض علیہ، کہ حرف ندا جو ہے یعنی یا قائم مقام ادعو، وہ کس کے قائم مقام ہے، ادعو و اطلب، ادعو اور اطلب کے، وهو الفعل، اور یہ تو فعل ہے، فلا نقض علیہ، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا تھا کیا، یا زیدو کے ساتھ، تو جواب دے دیا کہ یا کس کے قائم مقام ہے، ادعو اور اطلب کے، اور وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، لہذا اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ نقض اعتراض کو کہتے ہیں بھائی۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے، مقدمہ پورا ہوا بھائی، فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، پس چاہیے کہ ہم شروع ہوں تین قسموں کے اندر۔ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا نا شروع میں کہ ایک مقدمہ ہے اور تین اقسام ہیں،
تو جب مقدمے سے ہم فارغ ہو گئے بس چاہیے کہ اب ہم شروع ہو جائیں 3 قسموں کے اندر. واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں، والمعین، اور اللہ ہی مددگار ہیں. موفق توفیق دینے والے، معین مددگار، اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں اور اللہ ہی مددگار ہیں. القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بارے میں. 3 قسمیں ہیں نا، ایک میں اسم کو بیان کریں گے، ایک میں فعل کو اور ایک میں حرف کو. تو کہتے ہیں القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بارے میں. وقد مر تعریفہ، اور تحقیق گزر گئی اسم کی تعریف. اسم کی تعریف انہوں نے پیچھے ذکر کر دی تھی. وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ، اور اسم جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف. فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، پس چاہیے کہ ہم ذکر کریں اس اسم کے احکام کو فی بابین، 2 بابوں میں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمے. تو 2 باب اور ایک خاتمہ ذکر کریں گے، اس میں اسم کی بحث ہوگی ساری. تو اسم کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 2، معرب اور مبنی. اب اس کو ذکر کریں گے. الباب الاول فی الاسم المعربی، پہلا باب اس میں معرب کے بیان میں. وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، اور اس باب کے اندر ایک مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصد، اور 3 مقاصد ہیں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ. یہ عنوان آئیں گے بھائی. اما المقدمۃ ففیہا فصول، باقی مقدمہ جو ہے ففیہا فصول، تو اس میں کئی فصلیں ہیں، اس میں کئی فصلیں ہیں، 4 فصلیں اس میں وہ ذکر کریں گے بھائی. کیا بات کی انہوں نے کہ ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے، اب ہم 3 قسمیں ذکر کریں گے. پہلی قسم کس کے بارے میں؟ اسم. اور پھر بتایا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. تو لہذا ہم اس کے احکام 2 بابوں میں اور ایک خاتمے میں ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر پہلا باب شروع کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلا باب اس میں معرب کے بیان میں، معلوم ہوا دوسرا باب مبنی کے بیان میں ہوگا. اور اس باب کے اندر ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ. پھر اس مقدمے کے اندر جو ہیں کئی فصلیں ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں فصل فی تعریف الاسم المعربی. فصل ای ھذا فصل، یہ کیا ہے؟ فصل ہے. فی تعریف الاسم المعربی، جس میں معرب کی تعریف میں. کہ اس میں معرب کہتے کس کو ہیں؟ نام تو ہم نے آپ کو بتا دیے کہ اسم 2 قسم پر ہے، ایک معرب ہے اور ایک مبنی. تو معرب کہتے کس کو ہیں؟ اب وہ تعریف کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ، معرب ہر ایسا اسم ہے، رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو. رکبہ کے معنی جوڑنا، ترکیب کرنا، یعنی آپس میں جوڑنا، ملانا. وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ، ہر وہ ایسا اسم ہے. دیکھو اسم نکرہ آیا، رکبہ کیا آیا اس کے بعد؟ فعل. اور نکرہ کے بعد فعل آیا، وہ کیا بنتا ہے؟ اس کی صفت بنتا ہے، صفت بنتا ہے. تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ، معرب ہر ایسا اسم ہے، رکب مع غیرہ، کہ جس کو جوڑا گیا ہو، مع غیرہ، اپنے غیر کے ساتھ. معرب وہ اسم ہے جس کو اپنے غیر، یعنی اپنے علاوہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ، اس کو کلمے کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہو. یاد رکھیے، جوڑا گیا ہو اس طور پر کہ اس کا عامل بھی ساتھ ہو. معرب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جس کو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہو؟ اپنے غیر کے ساتھ، یعنی کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہو، لیکن اس طور پر کہ اس کا عامل بھی موجود ہو. کیا ہو؟ ہاں، یہ شرط یاد رکھنا ضروری ہے، عامل بھی اس کا ساتھ موجود ہو. عامل بھی. اور نیز ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور نیز یہ جو وہ مشابہ نہ ہو مبنی الاصل کے، مبنی الاصل کے وہ مشابہ نہ ہو.
معرب کی کیا تعریف کی؟ ہار وہ ایسا اسم ہے جس کو اپنے غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اعنی الحرف والامر الحاضر والماضیہ، یعنی کہ حرف، امر حاضر اور ماضی۔ یاد رکھو یہ مبنی الاصل صرف یہ تین چیزیں ہیں۔ مبنی الاصل جو اصلاً ذات کے اعتبار سے ہی مبنی ہیں، وہ کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ ایک فعل امر ہے، اور اسی طرح امر حاضر، فعل امر حاضر ہے، تمام حروف ہیں، اور فعل ماضی ہے۔ اور کیا ہے؟ تمام حروف اور امر حاضر اور فعل ماضی، یہ تین ہیں مبنی الاصل، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ تینوں کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ لہذا آپ سے کوئی پوچھ لے بھئی مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ تین چیزیں۔ نمبر ایک تمام حروف، نمبر دو امر حاضر، اور نمبر تین فعل ماضی۔ اب دوبارہ سنو معرب کی تعریف۔ انہوں نے کہا معرب وہ ہے جس کو دوسرے کسی لفظ کے ساتھ، دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑا گیا ہو، اور میں نے کیا بتایا؟ یہ جوڑنا کیسا ہو کہ ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہو، جو اس میں عمل کر رہا ہے، جو اس کو رفع، نصب یا جر دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر وہ اسم ہے جس کو کیا کیا گیا ہو؟ بھئی زبان سے دہراؤ نا، میں تکرار کروا رہا ہوں، زبان سے دہرائیں تاکہ آپ کو یاد ہوتا جائے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جس کو کیا کیا گیا ہو؟ کسی دوسرے اپنے غیر کے ساتھ، یعنی کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑا گیا ہو، اور میں نے کیا بتایا؟ جوڑنا ایسا ہو کہ ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہو، اور نیز دوسری شرط کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ یہ جو معرب جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ کون کون سے؟ تمام حروف، امر حاضر اور فعل ماضی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اب بات دوبارہ سنو بھائی، معرب وہ ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو، اور میں نے بتایا جوڑنا بھی کیسا ہو کہ ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہو۔ لہذا میں آپ کے سامنے دو لفظ لکھتا ہوں، غلام زید، غلام زید۔ دیکھو غلام مضاف، زید مضاف الیہ۔ اب آپ پڑھیں اس کو ذرا، کیسے پڑھیں گے؟ غلام زیدین پڑھنا چاہتے ہیں، بھئی زیدین پہ تو جر پڑھا آپ نے، تنوین اور جر آیا نہیں، کیوں آیا جر؟ کیوں آیا زیدین پر؟ کیونکہ غلام اس میں عمل کر رہا ہے، اس کا عامل موجود ہے، تو زیدین مجرور ہوا۔ تو دیکھا زیدین معرب ہے، اس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور اس کا عامل بھی موجود ہے۔ اس کو جر کون دے رہا ہے؟ غلام مضاف جر دے رہا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں، مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ مشابہ ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو زید ایک ایسا لفظ ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہے، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں، لہذا یہ معرب ہوا۔ اسی لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں غلام زیدن، جر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اچھا، اب غلام کے لفظ پہ ذرا آتے ہیں، یہ معرب ہے یا نہیں؟ یہ جو انہوں نے تعریف کی معرب کی، اس تعریف کے انہوں نے جو معرب کی تعریف کی، اس کے مطابق غلام کا لفظ معرب نہیں، بلکہ اس وقت وہ مبنی ہے۔ جب معرب نہیں تو لازمی بات ہے کہ دو ہی تو کس میں ہے، پھر کیا ہوگا؟ مبنی۔ بھئی کس طرح؟ بھئی دیکھیے، غلام کا لفظ ٹھیک ہے زیدین کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے، ترکیب تو ہے، جڑا ہوا ہے یا نہیں؟ ترکیب تو ہے، ترکیب کا معنی جڑا ہوا ہونا، جوڑنا، تو ترکیب تو ہے، لیکن میں نے کیا کہا تھا؟ ایسا جڑا ہوا ہو کہ ساتھ اس کا کیا ہو؟ عامل بھی ہو۔ یہاں غلام کے اندر کوئی عامل نہیں ہے۔ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ غلام زیدین، میم پہ پیش پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیوں پڑھیں گے؟ پیش خود بخود آتا ہے یا کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے؟
عامل کی وجہ سے، یا تو وہ فاعل بن رہا ہو، یا مبتدا ہو، یا خبر ہو، یا نائب فاعل ہو، اس پہ رفع آیا کرتا ہے. ہم نے پڑھا رفع خود بخود نہیں آتا، کوئی عامل ہوتا ہے اس کے لیے. آپ اس پر نصب پڑھنا چاہتے ہیں، غلام زیدن، بھائی نصب بھی نہیں پڑھ سکتے، نصب خود بخود آتا ہے. یا کوئی مفعول وغیرہ بن رہا ہو اور عامل پیچھے کوئی ہو تو پھر وہ مفعول بنتا ہے. تو مفعول بننے بغیر یعنی نصب بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نصب کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عامل چاہیے. آپ اس پر جر پڑھنا چاہتے ہیں، غلام زیدن، بھائی کیوں پڑھیں گے آپ جر؟ جر کے لیے عامل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کوئی حرف جر وغیرہ تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مضاف تو پیچھے ہے نہیں جس کی وجہ سے اس پہ جر آئے. معلوم ہوا غلام کے میم پر نہ پیش پڑھ سکتے ہیں، نہ زبر نہ زیر، یعنی نہ ضمہ نہ فتحہ اور نہ کسرہ، کیونکہ اس کا عامل نہیں ہے، ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، زید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ساکن اسی طرح پڑھو، غلام زیدن. غلام نہ رفع پڑھ سکتے ہیں میم پہ، نہ نصب پڑھ سکتے ہیں اور نہ جر. صورت سمجھ میں آ گئی. تو غلام میں زیدن کے اندر غلام مبنی ہے، لیکن اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے. اس وقت تو مبنی ہے لیکن معرب بننے کی، یعنی اگر اس کے ساتھ اس کا عامل آ گیا تو وہ پھر اس پر رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے اور جر بھی. اگر آ جائے، اگر جاء فعل آ جائے، جاء غلام زیدن، اب دیکھو میم پر پیش آ گئی یا نہیں آ گئی، اور یہ فاعل بن گیا تو دیکھا اب معرب بن گیا. پہلے کیا تھا؟ مبنی. تو معلوم ہوا غلام زیدن کے اندر اکیلا غلام لفظ جو ہے وہ مبنی ہے. ہاں البتہ اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو معرب کی انہوں نے کیا تعریف کی، ذرا پھر دوہراؤ. معرب وہ ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو، اور میں نے بتایا ایک شرط یاد رکھنا ساتھ، وہ کیا؟ اس کا عامل ساتھ ہو، اور دوسری شرط کیا؟ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. اب یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یاد رکھو ہر مشابہت نہیں مراد، ہر مشابہت نہیں مراد، ورنہ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین. حروف لفظ ہیں یا نہیں؟ حروف کیا ہیں؟ اور زید یہ بھی کیا ہے؟ لفظ. تو مشابہت آ گئی یا نہیں آ گئی ایک دونوں میں؟ تو مشابہت اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر تو ہر جو اسم ہے وہ مبنی کے مشابہ ہو جائے گا. تو ہر مشابہت نہیں مراد، کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے. ایک آدھی میں ذکر کر دیتا ہوں، باقی آپ انشاءاللہ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے. بھئی مبنی الاصل تو تین چیزیں ہیں، تمام حروف، فعل امر حاضر اور فعل ماضی. اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا اس میں اشارہ بھی مبنی ہے. کیا ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف. اس میں اشارہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے. یہ کیسے مبنی ہوا بھائی؟ یہ مبنی الاصل تو ہے نہیں. معلوم ہوا یہ مبنی اس لیے کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، ان جیسا ہے، اور جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ وہ بھی مبنی ہوگا. تو بھائی مجھے بتاؤ مبنی الاصل کتنی چیزیں؟ تو تمام حروف، امر حاضر اور فعل ماضی. ان میں سے کوئی اس میں اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا وہ کیا ہے؟ مبنی. معلوم وہ ان میں سے تو نہیں، معلوم ان کے وہ مشابہ، ان کے مشابہ ہے. اور کس طرح مشابہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی علماء لکھتے ہیں کہ یہ حرف کے مشابہ ہے. اس میں اشارہ کس کے مشابہ؟ جیسے حرف محتاج ہے، حرف اکیلا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے یا کسی دوسرے کلمے کو ملانا پڑے گا؟ حرف محتاج ہے اپنا معنی بتلانے میں کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑا جائے، پھر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے. تو جیسے حرف محتاج ہے اسی طرح اس میں اشارہ بھی محتاج ہوا. جب یہ بھی محتاج تو یہ اس کی طرح ہو گیا، جب یہ اس کی طرح ہوا تو وہ تو تھا مبنی الاصل، یہ بھی کیا بن گیا؟ مبنی ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی. محتاج کس طرح ہے؟ اس میں اشارہ دیکھو بھئی، اس میں اشارہ مثلا میں کہتا ہوں ہاذا،
میں نے کہا ہاذا، آپ کو پتا چلا ہاذا کا کیا معنی؟ یہ آپ کو پتا چلا میں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ نہیں، جب تک میں ہاتھ سے اشارہ کر کے نہ کہوں ہاذل کتاب، میں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ اب آپ کو پتا چلا ہاذا سے مراد کتاب ہے۔ اگر میں قلم کی طرف اشارہ کر کے کہوں ہاذا، آپ سمجھ گئے اس ہاذا سے کیا مراد ہے؟ قلم۔ دیوار کو جدار کہتے ہیں عربی میں دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہوں ہاذا، اب آپ سمجھ گئے ہاذا سے کون مراد ہے؟ دیوار۔ دیکھا؟ تو ہاذا کے لیے اشارہ حسیہ چاہیے، سمجھ میں آیا؟ یعنی ظاہری ہاتھ سے اشارہ چاہیے، پھر ہی پتہ چلتا ہے ہاذا سے کیا مراد ہے، ویسے پتہ نہیں چلتا۔ تو ہاذا اشارے کا محتاج ہوا یا نہیں؟ کہ ہاتھ کے ساتھ باقاعدہ اشارہ کیا جائے یا آگے لفظوں کے اندر اس کے ساتھ اس کی صفت آ جائے۔ ہاں، میں ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں ہاذل کتاب، آپ سمجھ گئے؟ یعنی ہاذا سے کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کتاب۔ میں عربی میں صرف آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، اشارہ نہیں کرتا۔ ہاذل قلم، آپ سمجھ گئے اس ہاذا سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ قلم کی طرف۔ دیکھو میں نے ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا، لیکن آگے لفظوں سے آپ کو پتا چل گیا کہ ہاذا سے اشارہ کس کی طرف؟ قلم۔ میں اشارہ کچھ بھی نہیں کرتا، خاموشی سے قلم سے لکھ دیتا ہوں آپ کی کتاب پر ہاذل جدار۔ آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہاذا کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہے؟ دیوار کی طرف ہے۔ تو ہاذا محتاج ہے کہ اس کے ذریعے مشارون الیہ کا پتہ نہیں چلے گا جب تک ہاتھ سے اشارہ نہ کیا جائے، ہاتھ وغیرہ کسی طرح بھی اشارہ کر دیا جائے، کوئی حصی ظاہری اشارہ کر دیا جائے یا آگے لفظوں میں اس کی باقاعدہ صفت آ جائے، پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ ہاذا سے کون مراد ہے، ویسے پتہ۔ تو دیکھو ہاذا محتاج ہوا یا نہیں؟ ہاذا اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو اشارہ کرنا پڑے گا یا آگے اس کی صفت لانا پڑے گی، پھر ہی پتہ چلے گا کہ ہاذا سے کیا مراد۔ تو ہاذا محتاج ہوا، کس کی طرح ہو گیا؟ حرف بھی کیا تھا؟ اپنا معنی بتانے میں محتاج۔ ہاذا کے ذریعے بھی پتہ، ہاذا کا پتہ بھی تب چلے گا جب آگے اس کی صفت لیں یا کوئی اشارہ حصیہ ہو۔ تو یہ حرف کی طرح ہوا، اور حرف تو کیا تھے؟ مبنی الاصل، اسی لیے اس میں اشارہ بھی کیا بن گیا؟ مبنی ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح کی کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں، جیسے یہاں ہاذا وہ محتاج ہونے میں حرف کی طرح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو کہتے ہیں مبنی الاصل جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، حرف ہے، امر حاضر ہے اور ماضی ہے۔ نحو زید فی قام زید لا زید وحدہ۔ بھائی میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں، ادھر دیکھو، قام زید، قام زید، اس میں زید ترکیب میں ہے یا نہیں؟ قامہ کے ساتھ جوڑا یا نہیں میں نے اس کو؟ تو زید ترکیب میں ہے، اور زید کا عامل بھی ہے یا نہیں ساتھ؟ قامہ اس کو فاعل قامہ کے لیے یہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ تو دیکھو زید، اس جملے پہ نظر رکھو، قام زید، قام زید، اس میں جو زید کا لفظ ہے یہ ترکیب میں بھی ہے اور اس کا عامل بھی ساتھ موجود ہے، اور نیز یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں، اس لیے یہ معرب ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ اور اسی لیے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قام زید، زید پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ کس کی وجہ سے ہے یہ؟ قام، اس کا عامل جو موجود ہے وہ اس کو رفع دے رہا ہے، یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا قام زید کے اندر جو زید ہے وہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ اکیلا زید ہوتا تو پھر معرب نہ ہوتا، کیونکہ ترکیب میں ہی نہیں تھا۔ ہم نے تو کیا کہا؟ معرب کسے کہتے ہیں؟ جو کس میں واقع ہو؟ ترکیب میں۔ تو اکیلا زید ہوتا تو ترکیب میں نہ ہوتا۔ جی یہی بات ذکر کر رہے ہیں، نحو زید، جیسے کہ زید کا لفظ فی قام زید، کس جملے میں؟ قام زید کے اندر، لا زید وحدہ، اکیلا زید نہیں، کیونکہ لعدم الترکیبی، کیونکہ ترکیب ہی نہیں ہے، ترکیب ہی نہیں ہے، جوڑا ہی نہیں گیا، اکیلے زید کو کسی کے ساتھ جوڑا ہی نہیں گیا۔ قام زید میں تو جوڑا گیا ہے، لیکن اگر قام میں سے قام نہ ہو، صرف کیا ہو؟ زید، تو ترکیب ہے۔ اور ہم نے کیا کہا تھا؟ معرب کہتے ہی کس کو ہیں؟ جس کو کیا کیا گیا ہو؟
ترکیب میں جوڑا گیا ہو. ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء لوجود الشبہ. بھائی دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں اشارہ مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ حرف کے مشابہ یعنی محتاج ہونے میں اس کے جس طرح حرف محتاج اس میں اشارہ بھی مشار الیہ کا محتاج. تو ہؤلاء اس میں اشارہ ہے. اس کا یہ جمع کے لیے آتا ہے. یہ ہؤلاء یہ لوگ ہؤلاء. ھذا تو کیا ہے؟ مفرد. ھذا کیا ہے؟ اور جمع کے لیے کیا کہیں گے؟ ہؤلاء. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک چیز ہو تو کیا کہیں گے؟ ایک آدمی ہو تو کہیں گے ھذا، اور بہت سارے ہو تو کیا کہیں گے؟ ہؤلاء. یہ اچھا تو ہؤلاء اس میں اشارہ ہوا. اور ابھی میں نے بیان کیا اس میں اشارہ کیا ہے؟ مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ حرف کے جیسے حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج، اسی طرح یہ اس میں اشارہ بھی مشار الیہ کا محتاج. اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں قام ہؤلاء یہ لوگ کھڑے ہو گئے. قام ہؤلاء یہ لوگ کھڑے ہو گئے. اب مجھے بتاؤ ہؤلاء قامہ کے ساتھ ترکیب میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ترکیب میں آ گیا. پہلی شرط پوری. ہم دیکھ رہے ہیں یہ معرب ہے یا نہیں. تو ہؤلاء کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. اب پورے جملے پہ نظر رکھو. قام ہؤلاء اس میں ہؤلاء اس جملے کے اندر جو ہے ترکیب میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ترکیب میں آ رہا ہے. پہلی شرط پوری. اور میں نے کہا تھا ترکیب بھی ایسی ہو کہ ساتھ اس کا عامل بھی ہو. تو یہاں قام عامل ہے یا نہیں؟ قام عامل ہے. ہؤلاء اس کے لیے فاعل بن رہا ہے. لیکن تیسری شرط پوری نہیں. ہم نے کیا کہا تھا کہ مبنی الاصل کے مشابہ، اور ہؤلاء تو اس میں اشارہ ہے. اور اس میں اشارہ بھی کس کے مشابہ ہے؟ مبنی الاصل کے. لہذا یہ بھی مبنی، لہذا یہ معرب نہیں بنے گا. قام ہؤلاء یہ معرب نہیں بلکہ یہ مبنی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ قام زید میں زید معرب ہے، لیکن قام ہؤلاء میں ہؤلاء معرب نہیں بلکہ کیا ہے؟ مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ مبنی الاصل کے مشابہ ہے. شاباش. کہتے ہیں ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور نہ ہؤلاء کا لفظ قام ہؤلاء جملے کے اندر لوجود الشبہ. بھئی شین کے نیچے زیر ڈلی ہوئی آپ کی کتابوں میں، یہ غلط ہے. ایک یاد رکھو، ایک لفظ ہوتا ہے شبہن، ایک ہوتا ہے شبہن. شبہن کا معنی ہوتا ہے مثل. شبہن کا کیا معنی؟ مثل. اور شبہن کا معنی ہوتا ہے مشابہت. یہاں مشابہت کا معنی صحیح بنتا ہے لوجود الشبہ، مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے. وجود کا معنی پایا جانا، ہونا. لوجود الشبہ مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ ہؤلاء میں کیا ہے؟ مشابہت ہے اس کی حرف کے ساتھ. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اس میں معرب کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. اس میں معرب کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. تمکن کا معنی جگہ دینا. تو چونکہ یہ بھی کیا کرتا ہے؟ اعراب کو جگہ دے دیتا ہے، اس لیے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ پورے سبق کا خلاصہ دوبارہ سن لیجئے مختصراً. بھائی آج آپ نے یہ پڑھا. آج سب سے پہلے ایک اشکال ذکر کیا انہوں نے. اشکال یہ کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ کلام کے لیے 2 اسم چاہیے یا ایک اسم اور ایک فعل. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک اسم اور ایک حرف سے بھی کلام حاصل ہو رہا ہے. یا زید، یا حرف اور زید اسم، اس سے کلام حاصل ہو گیا. سب کے نزدیک یہ کلام ہے، اس کو ندا کہتے ہیں. تو جواب انہوں نے دے دیا تھا کہ بھئی یہ جو یا ہے یہ قائم مقام کس کے ہے؟ ادعو یا اطلبو فعل کے ہے. تو لہذا ادعو فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل. تو کلام ایک فعل اور فاعل، ایک فعل اور ایک اسم سے ہی حاصل ہو رہا ہے جیسا ہم نے کہا تھا. لہذا کوئی اشکال باقی نہ رہا، اشکال ختم ہو گیا.
اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب ہے اور ایک مبنی ہے، اور اس کا پھر معرب کا بیان شروع کر دیا اور بتلایا معرب کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کس میں واقع ہو؟ ترکیب میں، جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو تو معرب کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کس میں واقع ہو؟ ترکیب میں، اور ایسی ترکیب کہ اس کے ساتھ اس کا عامل بھی ہو، اس اسم کا عامل بھی ہو، اور نیز وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ گویا تین شرطیں ہو گئیں۔ معرب وہ ہے جس میں تین شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، یعنی غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو۔ دوسری شرط کیا؟ کہ اس کا عامل بھی اس کے ساتھ ہو، کہ تاکہ اس کی وجہ سے پھر رفع پڑھنا ہے یا نصب پڑھنا ہے یا جر پڑھنا ہے وہ بھی پتہ چلے۔ اور تیسری شرط کیا تھی؟ کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو پھر وہ معرب ہوگا۔ ان میں سے اگر ایک شرط بھی کم ہو گئی تو پھر وہ معرب نہیں بلکہ مبنی ہوگا۔ جیسے دیکھیے غلام زیدن، اس میں زیدن جو ہے ترکیب میں بھی واقع ہے اور ساتھ اس کا عامل بھی ہے غلام مضاف، اس کو کیا دے رہا ہے؟ جر، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں، لہذا یہ معرب ہوا۔ لیکن غلام کا لفظ وہاں دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ غلام زیدن، غلام ترکیب میں تو ہے لیکن اس کا عامل ساتھ موجود نہیں، لہذا معلوم ہو یہ مبنی ہے۔ اسی طرح قام ہؤلائی، قام ہؤلائی میں ہؤلائی اس میں اشارہ ہے، یہ ترکیب میں بھی واقع ہے، پہلی شرط بھی پوری، اس کا عامل بھی ساتھ موجود ہے قام، دوسری شرط بھی پوری، لیکن تیسری شرط پوری نہیں ہے یہاں پر۔ ہؤلائی کے مشابہ، ہم نے تو کہا تھا مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور ہؤلائی تو اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کس کے مشابہ؟ مبنی الاصل یعنی حروف کے مشابہ ہے۔ اور کس طرح مشابہ ہے؟ جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج، اسی طرح اس میں اشارہ بھی اپنا معنی بتانے میں کس کا محتاج؟ مشار الیہ کا۔ جب تک اس کے یعنی اس کے لیے کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا جب تک مشار الیہ کی طرف باقاعدہ حصی اشارہ نہ کر دیا جائے ہاتھوں وغیرہ سے، یا لفظوں میں اس کو ذکر نہ کر دیا جائے، اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ بات سمجھ میں آ۔ اور معرب کا دوسرا نام کیا ہے اس میں؟ متمکن۔ اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں، ایک تمام حروف ہیں اور امر حاضر اور فعل ماضی۔ چلیے بس بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔